اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکل فی فلک یسبحون وقال اللہ تعالی الشمس والقمر بحسبان وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان القمر والشمس لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموها فصلوا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 995 اور مسلم شریف میں حدیث نمبر 914۔ اسی طریقے سے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اس میں لا ينکسفان کے الفاظ ہیں، اور اس میں بخاری میں وہ حدیث نمبر 1008 میں اس کو ذکر فرمایا گیا ہے۔ اس میں لا ينکسفان، لا یخسفان کے بجائے لا ينکسفان کے الفاظ ہیں۔ بہرحال آج چاند گرہن شام کو گویا کہ ہو سکتا ہے، تو اس سلسلے میں چند چیزیں ہم اس کو سمجھیں کہ چاند گرہن اور سورج گرہن اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، اور شریعت میں اس کا کیا حکم ہے، ہم کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں کچھ چیزوں کو ہم عرض کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اس سال 3 چاند گرہن اور 2 سورج گرہن ہو سکتے ہیں، جن میں سے پہلا چاند گرہن 10-11 جنوری کو ہو چکا ہے، اور آج جو ہے وہ دوسرا چاند گرہن ہے، جو آج رات میں تقریباً 11:16 سے شروع ہوگا اور جو 2:32 پر جا کر ختم ہوگا، یعنی 5 جون میں 11:16 سے شروع ہو کر 6 جون رات 2:32 پر یہ ختم ہوگا، اور یہ 12:54 پر اپنے گویا کے عروج پر ہوگا۔ اس طریقے سے اس چاند گرہن کا دورانیہ تقریباً آج 3 گھنٹے 18 منٹ کا ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی اس سال میں 5 جولائی کو بھی چاند گرہن ہوگا، لیکن ممکن ہے وہ نظر نہ آئے۔ اسی طریقے سے 30 نومبر 2020 کو بھی تیسرا چاند گرہن ہوگا۔ اس کے علاوہ 2 سورج گرہن بھی جو ہے نا وہ ہوں گے، وہ ہے اسی مہینے کے اندر 21 جون کو، جو صبح 9:15 سے شروع ہو کر 3:03 تک رہے گا، جس کا دورانیہ تقریباً 5 گھنٹے 48 منٹ 3 سیکنڈ کا ہوگا۔ یہ 21 جون کو اسی مہینے کے اندر ہوگا۔ اسی طریقے سے دوسرا جو سورج گرہن ہے وہ 14 دسمبر کو ہوگا۔ یہ کیوں ہوا کرتے ہیں؟ چاند گرہن اور سورج گرہن یہ دراصل جو ماہرین فلکیات ہیں، جدید سائنس کے مطابق بھی، کہ دراصل زمین اور چاند اور سورج یہ تینوں کے تینوں جو ہے نا وہ گویا کہ حرکت کر رہے ہیں، جس میں چاند اور زمین یہ اپنے مدار پر جب چکر لگا رہے ہوتے ہیں، تو پھر ایسے موقع پر کبھی کبھی چاند سورج اور زمین کے بیچ میں آ جاتا ہے، تو وہاں پر سورج گرہن ہو جاتا ہے، اور جب زمین چاند اور سورج کے بیچ میں آ جاتی ہے تو وہاں پر چاند گرہن ہو جاتا ہے۔ یہ کبھی کبھی مکمل بھی ہو جاتے ہیں، مکمل طریقے پر چاند گرہن ہو جائے، لیکن ایسا کم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے سورج بھی مکمل طریقے پر اس کا گرہن ہو جائے، اس طریقے سے بھی گویا کہ کم ہوتا ہے۔ سورج گرہن کے مکمل ہونے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 370 سال کے بعد میں ہوا کرتا ہے، اور اس کا جو دورانیہ ہے زیادہ سے زیادہ 7 منٹ 40 سیکنڈ تک گویا کہ ہو سکتا ہے۔ مکمل یورپ کے اندر جو سورج گرہن بھی ہوا تھا، جو ہوا وہ 1999 کے اندر ہوا تھا،
اور تقریباً جو ہے 3000 قبل مسیح سے لے کر 5000 عیسوی سن تک، یعنی تقریباً 8000 سالہ عرصے میں جو متوقع ہے وہ 16 جولائی 2186 سن کے اندر جو 7 منٹ 29 سیکنڈ کا گویا کہ ہو سکتا ہے ماہرین فلکیات کے مطابق، یہ مکمل طور پر۔ لیکن جہاں تک جزوی سورج گرہن ہے تو یہ جو ہے یہ سال کے اندر جو ہے نا کئی بار بھی ہو جاتا ہے، جیسا کہ اس سال کے اندر بھی ہوا ہے۔ اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ مکمل چاند گرہن میں تو زیادہ کوئی اشکال نہیں نظر آتا ہے، لیکن مکمل سورج گرہن کیسے ہو جاتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے اصل میں کہ جو زمین سے سورج کا فاصلہ ہے وہ زمین اور چاند کے فاصلے سے 400 گنا زیادہ ہے، اور سورج کا جو محیط ہے وہ بھی چاند کے محیط سے 400 گنا زیادہ ہے۔ اس لیے جب یہ فاصلہ یعنی چاند اور زمین کے درمیان میں جب فاصلہ کم رہ جاتا ہے تو پھر ایسے موقع پر گویا کہ سورج وہ بالکل جو ہے ڈھپ جاتا ہے۔ اس وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے کہ مکمل طریقے پر بھی سورج گرہن ہم کو نظر آتا ہے۔ 22 جولائی سن 2009 کو سورج گرہن جو ہوا تھا اس کا دورانیہ تقریباً 5.5 گھنٹے کا تھا۔ اب اسی طریقے کا جو طویل سورج گرہن ہے 123 سال کے بعد میں، اس کے بعد 2132 کے اندر یہ ہو سکتا ہے۔ یہ ماہرین فلکیات کے گویا کہ یہ ان کی رائے کے مطابق ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ تو ہے سائنسی نقطہ نظر سے، اور اس سلسلے میں ہم آپ کو اس کے کچھ چیزوں کو، ان کے جو تصاویر ہیں مکمل سورج گرہن ہونے کی اور جزوی سورج گرہن ہونے کی اور چاند گرہن کی، اس کی بھی ہم کچھ تصاویر بھی لگا دیں گے۔ اور آخر کے اندر اس کی جو تحقیق ہندی اور اردو میں جو حضرات خواہش مند ہوں گے ان کے لیے بھی ہم اس کا جو PDF کی جو فوٹو ہوگی اس کو ہم لگا دیں گے، کہ تو جو لوگ اس کو کے بارے میں تحقیق چاہیں تو وہ اس میں مکمل اردو میں بھی اور ہندی میں بھی اس کو وہ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب رہ جاتی ہے جو شریعت کی بات ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ دراصل چاند اور سورج کا جو ہونا ہے یہ دراصل اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے ان کو ظاہر کرتے ہیں اپنی قدرت کا اظہار کرنے کے لیے، جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ کورونا جو ایک مرض ہے نا، یہ ظاہر ہوا اور اس کے ذریعے سے ساری دنیا جو ہے نا وہ عاجز اور پریشان ہوتی ہم کو نظر آئی۔ اس سے اللہ کی قدرت کا گویا کہ اندازہ ہوتا ہے کہ آج لوگ چاہے کتنا بھی سائنس کی ترقیات پر اعتماد کرنے لگیں اور ناز کرنے لگیں، لیکن وہ اللہ کی جو قدرت ہے اور اللہ کی جو طاقت ہے اس سے کبھی بھی جو ہے نا وہ لوگ بے نیاز نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت اسی طاقت کا اظہار کرنے کے لیے اس طریقے کی چیزوں کا ظہور فرما دیتے ہیں، انہی کو گویا کہ اللہ کی نشانیاں کہی جاتی ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا مرض کی کوئی بھی دوا نظر نہیں آ رہی ہے اور ساری دنیا جو ہے نا وہ پریشان حال ہے، تو یہ بھی گویا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ رب العزت اپنی نشانیوں کا اظہار فرماتے ہیں اور یہ بتلاتے ہیں کہ بندہ عاجز ہے۔ اسی طریقے سے چاند گرہن اور سورج گرہن جو لگتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ یہ بتلاتے ہیں کہ ہم ہی روشنی کے دینے والے ہیں، اور ہم جب چاہیں ان کے اندر روشنی کو ڈال دیں اور جب چاہیں ہم اس روشنی کو گویا کہ ختم کر دیں، چاہے اس کا ذریعہ اور سبب اللہ تعالیٰ کچھ بھی اس کو بنا سکتے ہیں۔ اور یہ گویا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہوگا کہ قیامت کے اندر بھی چاند اور سورج کی روشنی جو ہے نا وہ گویا کہ وہ ختم ہو جائے گی، بے نور ہو جائیں گی، جیسے کہ قرآن پاک میں دوسری جگہ پر اذا الشمس کورت ہے نا، اسی طریقے سے چاند جو ہے نا وہ بھی بے نور ہو جائے گا۔ یہ سب کی سب گویا کہ ان کے بے نور ہونا جس طریقے سے اس وقت کے اندر ہوگا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً ہم سب کو متنبہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی طرف گویا کہ رجوع ہو۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی چاند گرہن یا سورج گرہن ہوا کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1010 کے اندر اور مسلم شریف کے 912 کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے حکم دیا کہ فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَإِسْتِغْفَارِهِ، جب کبھی ایسا ہو تو تم کو چاہیے کہ تم اللہ کے ذکر میں اور دعا میں اور گناہوں کے اپنے گناہوں سے استغفار کی طرف گویا کہ تم متوجہ ہو جاؤ، اور
اسی طریقے سے جو ابھی میں نے حدیث پڑھی تھی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری کی روایت تھی کہ سورج اور چاند یہ کسی آدمی کے مرنے کی وجہ سے بے نور نہیں ہوا کرتے ہیں اور نہ ان کی زندگی کی وجہ سے، لیکن یہ دراصل اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، لہذا جب تم اس کو دیکھو تو تم نماز پڑھو۔ اس حدیث پاک کے اندر نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، جو بخاری میں روایت ہے 995 حدیث نمبر، اور مسلم شریف کے اندر یہ روایت جو 914 پر ہے۔ اور ایک ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اس میں لا انکسفان کے جو الفاظ آ رہے ہیں اس میں وہ حدیث نمبر 1008 ہے، اس میں لا انکسفان کے الفاظ ہیں۔ تو خسوف اور کسوف دونوں کے معنی دراصل بے نور ہونے کے آتے ہیں، لیکن جب ہم خسوف کا لفظ بولتے ہیں تو صحیح اس میں اس کو چاند گرہن سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور جب جو ہے اس کو ہم کسوف بولتے ہیں تو اس سے عام طور سے اس کو جو ہے نا سورج گرہن اس کو مراد دیا جاتا ہے، جس کو چاند گرہن کو ہندی میں چندر گرہن اور انگلش میں لونر اکلپس بولتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورج گرہن کو ہندی میں سوریہ گرہن اور انگلش میں سولر اکلپس بولتے ہیں۔ اب رہ جاتی یہ بات کہ اس میں آ رہا ہے کہ نماز پڑھو تو کتنی نماز پڑھنا چاہیے؟ تو چاند گرہن کے بارے میں تو یہ ہے کہ نماز تنہا پڑھی جائے گی۔ جو آج جو چاند گرہن ہو رہا ہے جو تقریباً 3 گھنٹے 18 منٹ کا ہوگا، تو اس بیچ میں ہم کو نماز اور وہ 2 رکعتیں نماز تنہا پڑھنا ہے۔ چنانچہ فتاوی ہندیہ یعنی عالمگیری کے اندر ہے کہ یصلون رکعتین فی خسوف القمر وحدانا ہکذا فی محیط السرخسی، صفحہ نمبر 153 جلد نمبر 1 کے اندر جو ہے نا یہ عبارت موجود ہے۔ اسی طریقے سے شامی کے اندر بھی ہے، صفحہ نمبر 69 جلد نمبر 3 زکریہ دیوبند کے اندر، کہ وہ لوگ تنہا جو ہے نا وہ نماز پڑھیں گے۔ لیکن اگر جو سورج گرہن ہوا کرتا ہے تو اس میں مسنون یہ ہے کہ 2 رکعت نماز امام گویا کہ اس کو پڑھائے گا، اور اس کے اندر قرأت بھی طویل کی جائے گی اور رکوع و سجدے بھی جو ہے اس کے اندر لمبے کیے جائیں گے۔ یہ ہمارے نزدیک ہے۔ اور جو ائمہ ثلاثہ ہیں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اس میں فرق یہ ہے کہ وہ 1 رکعت کے اندر 2 رکوع کے قائل ہیں۔ ان کے نزدیک، ہمارے یہاں تو نارمل 1 رکعت میں 1 ہی رکوع ہوتا، جیسے ہم نمازیں پڑھتے ہیں اس میں 1 ہی رکوع کیا جائے گا، لیکن ائمہ ثلاثہ کے نزدیک جو ہے نا اس میں 2 رکوع کیے جائیں گے۔ تاہم اگر سورج گرہن کی نماز اگر جماعت سے نہ پڑھے، تنہا پڑھیں، تو پھر 2 رکعت سے زیادہ بھی، 4 رکعت یا 6 رکعت یا 8 رکعت نماز بھی گویا کہ پڑھی جا سکتی ہے، اور اس میں خوب اللہ سے رجوع ہوا جائے، اس میں اللہ سے خوب دعائیں مانگی جائیں، اس میں خوب استغفار کیا جائے، اور مقتدی لوگ جب امام دعا مانگے تو اس میں ان کو آمین زور سے گویا کہ کہنا چاہیے۔ لیکن اس میں جو قرأت ہوگی، چونکہ سورج گرہن کی جو نماز ہے وہ دن میں پڑھی جائے گی، اس لیے اس میں آہستہ گویا کہ قرأت کی جائے گی، زور سے قرأت اس کے اندر نہیں کی جائے گی۔ اسی طریقے سے سورج گرہن کے بارے میں در مختار کے اندر ہے، یصلی بالناس من یملک اقامت الجمعۃ صلی الناس فرادا عن الفتنۃ کالخسوف للقمر، یعنی یہ در مختار میں صفحہ نمبر 66 سے لے کر 69 تک جلد نمبر 3 میں یہ موجود ہے کہ وہ جو امام ہیں وہ کس طریقے سے نماز پڑھائے گا، آہستہ پڑھائے گا اور لمبی قرأت کرے گا اور رکوع سجدے لمبے کرے گا، اور اس کے بعد میں پھر مقتدی لوگ آمین کہیں گے جب امام صاحب جو ہے نا وہ دعا مانگیں گے۔ اس سلسلے میں کچھ چیزیں اور بھی ہیں، وہ یہ ہیں کہ لوگ، جیسا کہ اس زمانے کے اندر بھی آپ نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ ان الشمس والقمر لا ينخسفان موت احد، جو آپ نے فرمایا تھا، تو یہ اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے۔ تو لوگوں نے سوچا کہ چونکہ آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا ہے، اس وجہ سے ایسا ہوا ہے، اس لیے آپ نے اس کی تردید فرمائی۔ تو اس طریقے کے جو خیالات پہلے بھی تھے اور آج بھی بہت سارے خیالات، اور لوگ اپنے وہموں کے اندر مبتلا ہیں کہ اس میں عورتوں کو، خاص طور سے حاملہ عورتوں کو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، یا اس میں سلائی نہیں کرنا چاہیے، یا اس میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، سارے کے سارے جو ہے نا وہم ہیں۔ اسلام اس کی پوری کی پوری جو ہے نا اس کی تردید کرتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، تاہم طبی نقطۂ نظر سے جو
اطباء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب سورج گرہن ہو، خاص طور سے جب جزوی سورج گرہن ہو، چونکہ اس میں کچھ نہ کچھ روشنی بھی رہتی ہے، تو بغیر چشمے کے ننگی آنکھوں سے نہیں دیکھنا چاہیے، یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو پھر ایسے موقع پر جو ہے نا ہم کو ان چیزوں سے ہم پرہیز کر سکتے ہیں کہ چونکہ اس سے سرخ شعاعیں جو ہے نا وہ خارج ہوتی ہیں اور وہ نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اس کو اگر ہم مزید دیکھنا چاہیں تو قاموس الفقہ میں بھی خسوف کے تحت میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 337 اور 38 صفحے پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور کسوف کے باب میں صفحہ نمبر 555 جلد نمبر 4 میں بھی اس کو ہم وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ساری تفاصیل جو ہے نا وہاں پر مل جائیں گی۔ اس کا تذکرہ قرآن پاک میں کل فی فلک یسبحون کے تحت میں یہ آیت سورہ انبیاء میں 33 نمبر کی آیت ہے، اور یاسین شریف میں 40 نمبر کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چاند و سورج میں سے ہر ایک اپنے فلک کے اندر وہ مستدیر یعنی گول دائرے کے اندر گویا کہ حرکت کر رہے ہیں، تیر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ الرحمن کی آیت نمبر 5 میں ہے الشمس والقمر بحسبان، کہ چاند اور سورج یہ دونوں کے دونوں جو ہے نا وہ ایک مقررہ مقدار میں چلتے ہوئے وہ گویا کہ وہ فضا کے اندر تیر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے گویا کہ قرآن پاک کے اندر بھی، قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس کے اندر بھی چاند اور سورج کے چلنے کے سلسلے میں، ان کی اس کے حرکت کے بارے میں اس میں واضح طور پر جو ہے نا اس کو بیان فرمایا گیا ہے۔ اور اگر ہم کو چاند گرہن اور سورج گرہن کی تحقیق سے متعلق کوئی چیز اگر ہم کو دیکھنا ہے تو اس کے لیے ہم الگ سے ایک ہندی اور اردو میں کچھ صفحات کو ہم لگا رہے ہیں، تو جو حضرات متمنی ہوں وہ اس کو گویا کہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔